جی سوال یہ ہے کہ جیسے کسی نے بچپن میں نادانی میں کسی کے کوئی 1 روپے کا دہی لیا نہیں کھایا، پیسے نہیں دیے، یا کسی کے ٹھیلے کے اوپر سے کوئی چیز کھا لی، اب اس کو بعد میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یار وہ میں نے غلطیاں کی ہیں، جی تو اس کا تو یہ ہے کہ اس بندے کا ملنا مشکل ہے جی اور وہ پیسے لوٹانا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی نیت سے، صدقے کی نیت سے کر دے وہ، تاکہ اس کا اجر اس کو مل جائے. ایک چیز تو یہ. جی جی دوسری چیز یہ کہ جو لوگ کسی کے لاکھوں کروڑوں روپے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اچھی طرح رہ بھی رہے ہیں اور وہ پیسے نہیں دے رہے، یعنی جن کے پیسے ہیں، اب وہ پیسے دینے کی کئی صورتیں تھیں. کسی نے قرض دیا ہوا ہے یا کسی نے مال دیا انویسٹمنٹ، کسی نے انویسٹمنٹ کی، کسی نے مال ادھار دیا اس کو کہ 1 مہینے بعد دے دے گا اور وہ پیسے نہیں دے رہا، تو کیا آیا ان کی نمازیں، روزہ، حج قبول ہے؟ ذرا یہ اس کا واضح جواب دے دو. دیکھیں، نماز، روزہ، حج تو ایک مستقل عبادت ہے نا. باقی کسی کا پیسہ کوئی کھا گیا ہو نا، تو اس سے بڑی وعید نہیں ہو سکتی کہ نبی جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ چوری کی ہے یا ناجائز غصب کیا ہے، صرف اتنا کہ قرضہ لیا اور قرضہ واپس کیے بغیر کسی کی موت واقع ہو گئی، تو نبی ان کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ جب تک کوئی ضمانت نہیں لیتا کہ ان کا قرضہ میں ادا کروں گا، جب کوئی ضمانت لیتا کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھا دیں، ان کا قرضہ کس کے ذمے؟ میرے ذمے، اس وقت تک جنازہ پڑھا ہوتا تھا، نبی نہیں پڑھاتے تھے. کوئی اور پڑھا ہے بھائی، ہم نہیں پڑھا رہے. اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے؟ باقی حرام کا لقمہ حدیث میں آتا ہے جو پیٹ میں جاتا ہے، تو کسی اور کا مال بھی حرام ہی کا ہے نا، تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. تو یہاں قبول نہ ہونے کا مطلب ہے فرض واجب تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن نماز کی جو برکات ہیں اور نماز پہ جو اس کو ثواب ملنا تھا اس سے محروم ہو جاتا ہے. باقی فرض ادا ہو جائے گا، اس معنی میں نماز قبول ہوگی. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حرام کھا لیا تو نماز بھی چھوڑ دے، تو وہ تو ڈبل حرام ہو جائے گا پھر. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو وراثت کھا رہے ہیں بہنوں کی، اس کا بھی یہی حکم ہے، وراثت کھائیں، وہ زیادہ گناہ ہے. وراثت کھانے پر تو الگ سے وعیدیں ہیں. اچھا بھائی، چشمہ ہی بھول گیا. چلو آج ایسے ہی پڑھتے ہیں. مفتی صاحب، ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے جب مدینہ میں کوئی بالغ مرد نہیں تھا، سب مرد تبلیغ کے لیے نکل گئے تھے. اس وقت حضرت بلال کہاں تھے؟ پتہ نہیں کون سا زمانہ تھا کہ سب سارے ہی نکل گئے تھے. ایسا تو نہیں ہوا کہ سب تبلیغ کے لیے سارے مرد نکل گئے ہوں. ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو پیچھے چھوڑتے تھے. قرآن کی آیت ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ جب بھی کچھ لوگ نکلیں تو کچھ پیچھے لوگ رہنا ضروری ہیں، جو پیچھے رہ کے دین کا علم حاصل کریں یا تفقہ پیدا کریں یا اور دنیا کے جو کام ہیں ان کو نبھائیں. وہ میرا ایک 3 سالہ بیٹا ہے، اسے کھلونا گاڑی کا بہت شوق ہے. میں اکثر ان کے لیے گاڑیاں خرید کر لاتا ہوں، تو میرے ایک دوست ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کھلونے گاڑیاں خریدنا اسراف اور فضول خرچی ہے، یہ گناہ ہے. اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں. نہیں بھائی، بچوں کو تو کھلونوں سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، تو اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو آپ کھلونے بچے کو دلائیں، تو یہ اسراف میں داخل نہیں ہے. اسراف جب ہوتا ہے جب آپ اپنی گنجائش سے زیادہ خرید رہے ہوتے ہیں. آپ کی گنجائش ہے نہیں اور آپ مہنگے مہنگے کھلونے دلا رہے ہو. جتنی گنجائش ہو اس حساب سے بچے کو کھلونے دلانا، تو اس سے بچہ بھی خوش ہوتا ہے، محبت بھی بڑھتی ہے بچے کے دل میں. موبائل پہ لگے رہنے سے تو بہتر نہیں ہے کھلونوں سے کھیل لے. وہ سارا دن موبائل میں گھسے رہتے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے، جو بالکل کم عمر بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے موبائل اتنا خطرناک ہے. جو اس میں ریسرچ جنہوں نے کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ جب کوئی پروگرام دیکھتا ہے نا موبائل میں، تو بچے کا دماغ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو الگ دنیا سمجھے، وہ اسی دنیا میں گھس جاتا ہے، وہ اس کو اوریجنل سمجھتا ہے، پھر وہ ایب نارمل ہو جاتا ہے. آج بہت سے بچے ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہیں. بہت سے بچے اس طرح ایکٹیو نہیں ہیں جیسے پیدا ہونے کے بعد تھے وہ. تو اس میں ان کارٹونوں کا، ان موبائل کے پروگراموں کا، وہ اس دنیا میں کھو جاتا ہے. پھر وہ اس دنیا کو سمجھ ہی نہیں پاتا. تو وہ اتنا چھوٹا دماغ ہوتا ہے نا، وہ گم ہو گیا اس میں. اور یہ بھی یاد رکھو، ہماری سوسائٹی، اس پہ کلپ لازمی بنانا، یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا عیب ہے. خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، بچے کے سامنے جن بھوت کی باتیں مت کیا کرو. اس عذاب میں ڈالتے ہیں نا لوگ بچوں کو. بچے راتوں کو چیخ کے اٹھتے ہیں، اندھیرے سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، قبرستان سے ڈرتے ہیں، واش روم تک جاتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں وہ. اور یاد رکھو کہ جتنی جو نفسیاتی بیماریاں ہیں نا،
جو ڈاکٹر ہے نا ماہر نفسیات وہ کہتے ہیں اکثر یہ بچپن میں لگی ہوتی ہیں جو بڑے ہونے کے بعد نمایاں ہونا شروع ہوتی ہیں. بچپن میں کسی نے جن چڑیل بھوت سے ڈرایا ہوتا ہے, مردوں سے ڈرایا ہوتا ہے, بدروحوں سے ڈرایا ہوتا ہے, یہ بیٹھ جاتی ہیں اس کے دماغ میں. مائیں بچوں کو بتا رہی ہوتی ہیں جن بابا آئے گا, جن بابا آئے گا. مت بولو یہ باتیں, بچے کو عذاب میں ڈال رہے ہو آپ. بچے کے لیے یہ لفظ ہلکا نہیں ہوتا, آپ کے لیے ہلکا لفظ ہے. جن بابا آئے گا, چڑیل آئے گی, یہ بچے کے لیے ہلکا نہیں ہے. بچہ اس کو سچی مچی میں لے رہا ہوتا ہے. اتنا خوف بچوں کے دل میں بیٹھ جاتا ہے, ڈپریشن میں جاتے ہیں. ایک تو ڈپریشن میں جاتے ہیں, اور پھر جب وہ اس عذاب میں جاتے ہیں تو اس کا پھر علاج عاملوں سے کرانا شروع کر دیتے ہیں جو اور جن بھوت چڑیل میں ڈال دیتے ہیں ان کو, بجائے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. انگریزوں کے بچے نا رات کو اکیلے جنگل میں چلا جائے گا, وہ نہیں ڈرے گا. مسلمان کا بچہ ہوگا, جن چڑیل بھوت کے عذاب میں اس کو ڈال دیا اس مسلمان نے, تو بس کر جاؤ یار, ابھی ایک عامل آیا ہوا ہے, پھر وہ جن چڑیل بھوت فلانا سے فلانا. میرا دل چاہتا ہے میں کسی عامل کی نا طبیعت سے دھوؤں اس کو. جب تک میں زندگی میں یہ کام نہیں کروں گا نا, 4 شادیوں کی خواہش تو پوری کرا دی اللہ نے. ایک بڑی خواہش میری ہے کہ نیک عامل میرے ہاتھ سے پٹے. 2 نمبر عاملوں کو تو میں تھوکتا بھی نہیں ان کی طرف. جس عامل کو لوگ کیا سمجھتے ہیں بزرگ, اس کی کچے چھٹے کھول کے نہیں جب تک رکھوں نا, یہ میری تمنا ہے. انہوں نے بہت لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں. میں ڈپریشن میں جاتا ہوں جن کی باتیں سن کے, اور ان کا جب میرے دماغ میں, اس لیے نہیں کہ ڈپریشن میں کیوں جاتا ہوں میں, لوگوں کی زندگیاں جو یہ تباہ کر رہے ہیں. مارو سالوں کو پکڑ کے, کمبختوں کو, بغیرتوں کو. اور نیک آدمی پہ زیادہ غصہ آتا ہے, وہ زیادہ منجن بیچ رہا ہے, چڑیلوں اور بھوتوں کا زیادہ منجن بیچ رہا ہے وہ. تو نیکوں پہ زیادہ غصہ آتا ہے. بس کرو یار, کوئی اور کام پہ لگاؤ لوگوں کو. تو بچوں کے سامنے جن چڑیل بھوت آسے فلیتے پلیتے جادو ٹونے مت کیا کرو. بچوں کا بیڑا غرق, کوئی بہادری کا کام نہیں کرے گا بچہ, انہی چیزوں سے ڈرتا رہے گا. بعض دفعہ گھر میں باتیں نہیں ہو رہی ہوتی, اس کے دوست ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اوئے میں ایسے جا رہا تھا, میں نے سرکٹا دیکھا, ادھر جا رہا تھا, میں نے چڑیل دیکھی. تو بچوں کی ایکٹیویٹی بھی نوٹ کرو. ایسے دوستوں میں تو نہیں بیٹھ رہے جو ان کے سامنے جن چڑیل بھوتوں کی باتیں کر رہے ہیں. بس بچوں کا عقیدہ اتنا رکھو, بیٹا قرآن میں آتا ہے جنات ہیں, برحق ہیں, لیکن بیٹا جنات سے ڈرنے کی بات نہیں ہے. جن آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. آپ کی ماں کو جن کچھ نہیں کر سکا. ایک دن جن آیا تھا آپ کی ماں پہ, تو کسی نے آ کے بتایا کہ جن آیا ہوا. میں نے کہا خود ہی نمٹے گا, غلط جگہ آ گیا ہے. ایک آدمی کو کسی نے بتایا تیری بیوی پہ جن آ گیا ہے, اس نے کہا خود ہی بھگتے گا بھائی, ہم نے تو جن کو مشورہ نہیں دیا تھا. اب کیا ہوگا, خود ہی بھگتے گا, ایسی غلط جگہ پہ آ گیا ہے نا. تو بچوں کو بتاؤ ٹھیک ہے اسلامی عقیدہ ہے, جنات ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, بس اس سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. پھر بچوں کو قرآن کی دوسری آیت بھی بتاؤ, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. بیٹا اللہ نے قرآن میں جنات کی تقریر ذکر کی ہے. جنات نے خود کہا ہے کہ انسان ہم سے ڈرتے تھے تو ہم انسانوں پہ کیا ہو گئے, سرکش. تو بیٹا ڈرنا ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک دفعہ کہہ دو بس, بار بار کہو گے تو وہ ڈرنا شروع ہو جائے گا. وہ لوگ جن بھوت کچھ ہوتا ہے. تو جن ہیں مانتے ہیں, بس کافی ہے, ڈرنا مرنا نہیں ہے. ایک دفعہ بتا دو اسلامی عقیدے کے طور پہ, اور پھر یہ آیت بھی بتا دو کہ جنات تو خود ہی انسان سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسان ہم سے ڈرتا ہے تو ہم سرکش ہو گئے. اب بیٹا کہے گا ابو اگر جن کبھی نظر آیا تو آپ بتاؤ بیٹا تمہاری امی مجھے نظر آئی تھی, میں نہیں ڈرا. یار پھر ایک تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, ادھر کے دماغ کیوں چلا جاتا ہے. بیٹا مجھے ایک دفعہ جن نظر آیا تھا, میں نے رکھ کے کیا مار دیا, چماٹ. وہ جن سے اونچی چیز ہے نا. تو بیٹا مجھے جن نظر آیا تھا, میں نے رکھ کے کیا لگایا, چپیڑ, بھاگ گیا. اس کے بعد سے دوبارہ کبھی نہیں آیا. تو تمہیں بھی کوئی جن چڑیل بھوت ٹائپ کی چیز نظر آئے, رکھ کے کیا لگانا ہے, چپیڑ لگانا ہے, بھاگ جائے گا. اس میں کانفیڈنس پیدا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کیا پیدا کرو, کانفیڈنس پیدا کرو. حضرت خالد بن ولید گئے نا ایک درخت کو کاٹنے کے لیے, اس پہ جن چڑیل بھوتوں کے سائے وائے پتہ نہیں کیا تھا, تو رکھ کے لگائی ایک تلوار, ایسی کی تیسی, بھاگ گئے. تو یہ آتے ہی ان لوگوں پہ ہیں جو کمبخت ان عاملوں کے پاس جاتے ہیں. دیکھو یار مجھے دیکھ لو نا, میں نیک نہیں ہوں بھائی, میں بہت نالائق آدمی ہوں. نیک تو بزرگ لوگ ہیں, ہماری کیا اوقات. میرے جیسے نالائق پہ نہیں جن آ رہا یار, ٹھیک ہے نا, کیا لگتا ہے, اتنا میرا وزن بھی نہیں ہے. اور ابھی تو میں 69-70 کلو کا ہوں. میری زندگی جو زیادہ گزری ہے وہ 60 پہ گزری ہے. 2013 میں 59-60 کا تھا.
59.5 کلو میرا وزن تھا. جب میں نے دوسری شادی کی تو ہمارے استاذ نے بولا تمہارا ویٹ کتنا ہے؟ میں نے کہا 60 کلو. کہنے کام تو 90 کلو کا کیا تم نے. تو باریک تھا میں, بالکل دبلا نہیں, کیا تھا, باریک. اس وقت جن نہیں آیا, اس وقت بھی میں ان عاملوں کو برا بلا کہتا تھا. تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یار, آپ کہتے ہو آپ بہت نیک ہو گئے. نہیں بھائی, ہم کہاں نیک ہیں, ہم تو آپ جیسے نالائق, آپ شاید ہم سے اچھے ہوں بھائی. تو بزرگ لوگ ہیں وہ جو نیک ہوتے ہیں, ہم تو آپ جیسے ہیں بھائی, کوشش کر رہے ہیں نیک بننے کی, اللہ ہمیں بنا دے. تو ہم پہ نہیں آ رہا. اچھا یار واقعہ سناتا ہوں, پھر مزہ آئے گا. ہمارے کسی ریلیٹو پہ جن آ گیا. وہ سچی مچی کا جن نہیں تھا. کیوں تھا, آیا کیوں؟ عاملوں کے پاس جانے کی وجہ سے, اور یہ جن چڑیل بھوت کی زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے. میں جب گیا نا تو کیونکہ ریلیٹو تھے, مجھے جنات بھگانے کے لیے نا بلوانا شروع کر دینا, آپ کال آ رہی ہے, میرے ماموں پہ بھی آیا ہوا ہے, آپ آ جائیں, وہیں خود ہی چماٹ لگا دیا کرو, بھگ جائے گا انشاءاللہ. تو وہ کوئی قریبی تھے, تو میں گیا تو وہ جن کیا کہہ رہے ہیں مجھے, وہ مفتی تیرے کو چھوڑوں گا نہیں میں نے صرف آستینے یوں کی ہیں ابھی. میں نے کہا میں تجھے چھوڑوں گا تو تو مجھے نہیں چھوڑے گا نا, میں تجھے چھوڑوں گا تو پھر مجھے نہیں چھوڑے گا نا. تو ٹھیک ہو گئے الحمدللہ. تو یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچا کرو عاملوں کے پاس. ہاں سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کرو, بس کافی ہے. ہمیں نبی نے سکھایا ہے نا, بس ختم. ہمارے لیے آیت الکرسی کافی ہے. تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کے ان پہ دم کیا. مجھے جب پھونک مارتا تھا نا, ایسا لگتا تھا جیسے طبیعت سے چپیٹے پڑ رہے ہیں. آپ کہو گے مفتی صاحب شاید آپ بہت پہنچے ہوئے ہو. اول تو آج کمنٹس میں دیکھ لو, لوگ مجھے پہنچا ہوا مانتے ہی نہیں. سورہ فلق سورہ ناس پڑھو, آیت الکرسی پڑھو, کافی ہے. اور میں کہتا ہوں جس پہ جن آ رہا ہے یا جو جنات کو مان رہا ہے وہ عاملوں کا ٹاؤٹ. ٹھیک ہے نا, تو میں بھی تو یہ دعوے کر سکتا ہوں نا. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. باتیں دعوے کرنے پر, باتیں کرنے پر کوئی بھی کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے, گورنمنٹ میں کوئی پابندی نہیں. تو ہمارے خلاف بھی لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں آج کل یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم نے کب کہا ہم بہت نیک آدمی ہیں, تو لیکن پھر بھی ہم پہ نہیں ہو رہا, پھر بھی ہم پہ نہیں ہو رہا. تو اس میں کانفیڈنس کا تعلق ہے اس کا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہم سب ایک سوال تھا کہ ابھی حال ہی میں نے اپنا کچھ کاروبار اسٹارٹ کیا ہے ماشاءاللہ. تو اس میں ایسا ہے کہ ہم جب دفاتر میں جاتے ہیں, کمپنیز میں جاتے ہیں کام لینے کے لیے, زیادہ تر وہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کمیشن کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. تو اس صورت میں وہ دینا جائز ہے کام کے علاوہ؟ اگر کوئی رشوت آپ سے مانگ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے نہیں دوں گا تو میرا جو جائز حق ہے نا وہ بھی محروم ہو جاؤں گا میں اس سے. جیسے گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا ہے کہ آپ ایک سیٹ کے لیے سلیکٹ ہو چکے, یا آپ نیلامی میں اب آپ یہ چیز خریدنا چاہتے ہو, لیکن آپ کو پتا ہے دوسرے نے پیسے دے کے وہ لے لے گا, مجھے محروم کر دیا جائے گا. تو ایسی صورت میں رشوت دینے کا گناہ نہیں ہوگا. لینے والے کو تو ہر صورت میں ہوگا, دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ رشوت کسی کا حق دبانے کے لیے نہیں دے رہے, اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے دے رہے ہو. اچھا بھائی, یہ کسی نے سوال پوچھا ہے, 27 سال کا ہوں, کہتے ہیں داڑھی کے بال سفید ہو گیا تو نوچنا جائز ہے؟ نہیں, داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے. البتہ 27 سال کی عمر میں ان بالوں کو کالا کر سکتے ہیں آپ. حدیث میں جو آتا ہے نا سفید بالوں کو کالا کرنے کی اجازت نہیں ہے, ناجائز قرار دیا نبی نے. تو اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ تغییر خلق اللہ, اللہ کی تخلیق کو بدلنا. تو 40 سال کے بعد انسان پہ بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے, اور یہ قرآن سے ثابت ہے 40 سال کی عمر کہ جوانی کی جو بالکل اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا, انتہائی اینڈنگ تو نہیں, انتہائی پوائنٹ, اس کے بعد سے کیا ہونا شروع ہوتا ہے؟ زوال. تو وہ 40 سال ہے. اس لیے علماء نے اس آیت سے اور اس حدیث سے استدلال کیا کہ 40 سال سے پہلے اگر بال سفید ہو جائیں تو ان کو کالا کرنا اس لیے جائز ہے کہ اس میں اللہ کی تخلیق کو بدل نہیں رہے آپ, بلکہ اللہ کی تخلیق پہ واپس لا رہے ہو آپ. 40 سال سے پہلے بال کا کالا ہونا نیچرل نہیں ہے, کسی بیماری یا کسی ایپ کی وجہ سے, تو کالا کر سکتے ہو. 40 سال کے بعد کیا یہ نیچرل ہے, اب کالا نہیں کر سکتے. کالے کے علاوہ کوئی بھی کلر کر سکتے ہو, لائٹ براؤن, ڈارک براؤن بھی نہیں. میری رائے ہے کہ ڈارک براؤن بھی نہیں, کیونکہ ڈارک براؤن بھی دیکھنے میں کالا ہی ہوتا ہے. حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ ڈارک براؤن کر سکتے ہیں, لیکن ڈارک براؤن کا مطلب یہ کہ دیکھنے میں براؤن نظر آئے. وہ آج کل جو ڈارک براؤن مارکیٹ میں کلر آ رہا ہے وہ کلر ہے
جو ہے تو کہنے کو تو ڈارک براؤن ہے، لیکن ہمارے جو کالے بال ہیں نا وہ بھی اصل میں ڈارک براؤن ہی ہوتے ہیں، تو وہ عرف میں وہ کالا ہی ہے. ہمارے جو بال کالے ہوتے ہیں سچی بچی کے کالے نہیں ہوتے، یہ ڈارک براؤن ہوتے ہیں جن کو ہم کالا نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ڈارک براؤن جب ڈبے پہ لکھا ہے تو اس کا مطلب عرف میں جس کو کالا سمجھا جاتا ہے یہ وہ والے کالے ہیں. تو اس لیے لوگ فقہا کی عبارت سے بعض دفعہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ ڈارک براؤن بھی کر سکتے ہیں. بھائی میں ان سے بحث کرتا ہوں، یہ ڈارک براؤن وہ ہے جو دیکھنے میں کیا لگے، براؤن تو لگے نا، لیکن اب جو ڈارک براؤن آ رہے ہیں وہ دیکھنے میں وہی ہیں جو کالے ہیں بالکل. تو اس لیے لائٹ براؤن آپ لگائیں، یعنی دیکھنے میں کیا لگے، وہ براؤن لگے دیکھنے میں. اچھا اگر ایک آدھ بال آپ کا داڑھی یا سر میں سفید ہوگا نا، اس پہ آپ لائٹ براؤن لگاؤ گے تو پھر وہ لائٹ نہیں، وہ بلیک ہی نظر آئے گا. لیکن وہ ایک وجہ سے وہ بال لائٹ براؤن نہیں ہوتا ہے، لیکن کالے بالوں میں چھپ کے کیا نظر آتا ہے، بلیک. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں آئی سمجھ بات؟ کیونکہ آپ نے اس کو لائٹ براؤن کیا ہے، وہ کالے بالوں میں چھپ کے کیا ہو گیا. حضرت ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر کے والد تھے، ان کے بالکل سفید بال تھے، تو نبی نے ان کو کہا کہ حضرت ابو بکر ان کے بالوں کو کیا کرو، مہندی لگا کے اس کو کلر کر دو. تو اس لیے کلر کرنا بہتر ہے، لیکن کون سا کلر، دیکھنے میں براؤن نظر آئے، وہ دیکھنے میں، سمجھ میں آ رہی ہے وہ، دیکھنے میں لگے کہ یہ کالے نہیں ہیں، یہ والا. ایک تو یہ وجہ ہے. باقی سفید رکھنا بھی جائز ہے، سفید بالوں کے اپنے فضائل ہیں. حدیث میں آتا ہے نا سفید بالوں والوں کی عزت کرنا، یہ کس کا اکرام ہے، اللہ کا. تو اس نیت سے کوئی سفید رکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ آپ مستورات کی جماعت، تبلیغی جماعت میں جانے کو جائز قرار دیتے ہیں اور مستحسن قرار دیتے ہیں کہ جانا چاہیے، جبکہ مفتی رشید احمد صاحب نے احسان الفتاویٰ میں اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج کے دور سے زیادہ ضرورت تھی عورتوں کو جماعت میں نکالنے کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نکالی، تو آج کے دور میں کیسے نکالی جا سکتی ہے؟ ماشاء اللہ بھائی نے سوال پوچھا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کیسے کہتے ہیں، بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے خواتین کے تبلیغی جماعت میں نکلنے کو ناجائز لکھا ہے. ایک دلیل تو یہ دی ہے، دوسرا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خواتین تبلیغی جماعت میں نہیں نکلتی تھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ صرف جائز نہیں بلکہ نکلنا چاہیے، ترغیب ہے. دیکھو حضرت مفتی رشید احمد صاحب ہمارے شیخ و مرشد تھے، پیر و مرشد تھے، عالم تھے سر آنکھوں پہ، لیکن انہوں نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب کوئی تحقیق کرے نا کسی مسئلے کی تو اس میں قرآن و سنت کو سامنے رکھے، یہ نہ رکھے کہ میرے حضرت نے کیا فرمایا، فلاں کے حضرت نے کیا فرمایا. یہ علماء دیوبند میں بالکل بھی نہیں ہے. یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا علماء دیوبند اکابر پرست ہوتے ہیں، یہ کسی اور کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہو، علماء دیوبند تو بالکل بھی اکابر پرست نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ تو شیخ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ بات کر رہے ہو. حضرت کی زندگی میں ہی بہت ساری باتیں ہم کر لیتے تھے کہ حضرت اس میں ہمیں آپ سے، میں تو چھوٹا تھا، بڑے علماء ہمارے، کہ ہمیں اس میں آپ سے کیا ہے اختلاف. تو حضرت فرماتے تھے ٹھیک ہے، آپ اگر یہ رائے رکھتے ہیں تو آپ اس رائے پہ فتویٰ دے دیں، میری یہ رائے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جو چیزیں منسوس ہوتی ہیں، منسوس کا مطلب قرآن و سنت میں ان کو 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دیا، ان میں اختلاف کی گنجائش بولو نہیں. جو چیزیں منسوس نہیں ہیں، قرآن و سنت میں ان کے بارے میں وضاحت نہیں ہے، ان میں احکام تبدیل ہوتے ہیں زمانے کے حساب سے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا خیال یہ تھا کہ خواتین جب تبلیغ میں نکلیں گی تو گھروں سے باہر جائیں گی، گھروں میں رہنے کی عادت ختم ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ ان کی یہ رائے تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ اتنا بدل چکا ہے کہ اب سوشل میڈیا گھروں کے اندر پہنچ چکا ہے. اب جو خاتون گھر کے اندر ہے وہ اندر نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں ہے. وہ ڈرامے دیکھ رہی ہے، وہ فلمیں دیکھ رہی ہے، موبائل پہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. وہ اب گھر میں رہ کے اس کے لیے گھر میں دینی ماحول بہت مشکل ہے. یہ صرف علماء صلحاء کے گھروں میں تو ہو سکتا ہے، بلکہ حقیقت ہے ان کے گھروں میں بھی نہیں ہے. جو مفتی، بزرگ، مولانا، ان کی بیگموں کے ہاتھ میں بھی ٹک ٹاک، انسٹاگرام، وہ خود اپنے میاں کو بیوقوف سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ تہجد کی بات کر رہا ہے، اشراق کی بات کر رہا ہے، یہ دیکھو کیسے چمک چھلو بنی ہوئی ناچ رہی ہے. تو میری بیٹیاں بھی ایسے ناچیں گی. ان کی اپنی عورتیں گھروں سے، ان کے اپنے ہاتھ سے نکل رہی ہیں، ان کی اپنی بچیاں گھروں اپنے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. ایسے موقع پہ تبلیغی جماعت ایک واحد راستہ ہے، میرے خیال میں کوئی نس نہیں ہے یہ،
اس میں کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ چند دل ان کو اپنی جیسی خواتین ملتی ہیں، مکمل پردے میں زمین پہ بیٹھ کے تعلیمات ہوتی ہیں، ان کو آواز پس کرنا سکھایا جاتا ہے، امیر کی اطاعت سکھائی جاتی ہے، دین کی دعوت دینے کا جذبہ سکھایا جاتا ہے، اس سے اس کے اندر بھی طلب پیدا ہوتی ہے. تو اگر حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے سامنے یہ سارے دلائل ہوتے تو وہ بھی اپنی بات سے رجوع کرتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی مثال ایسے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، خواتین کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے مت روکو. ترغیب یہی دی نبی نے کہ گھر میں نماز پڑھیں. بعد کے فقہا نے دیکھا کہ اب گھر سے باہر نکلنے میں خواتین کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ نبی کے دور میں تو دین سیکھنے کا واحد ذریعہ پیغمبر تھے، وہاں تو آنا ضروری تھا مسجد میں. پھر بھی نبی نے کہا کہ جائز ہے، یعنی عورت پہ چھوڑ دیا کہ تم آنا چاہو تو آ سکتی ہو، نہیں آنا چاہو تو بہتر یہی گھر میں نماز پڑھو، صرف اجازت دی. بعد میں فقہا نے دیکھا کہ بھائی اب گھروں میں دین موجود ہے، اور جب فضیلت بھی یہی ہے کہ گھر میں نماز پڑھی جائے، تو مسجد میں جانے میں سوائے بے پردگی کے، کیونکہ خواتین کو جن پابندیوں کے ساتھ مسجد میں جانے کی اجازت دی وہ پابندیوں پہ خواتین عمل نہیں کر رہی، تو سب سے پہلے حضرت عائشہ نے فتویٰ دیا. بخاری میں حضرت عائشہ کا فتویٰ ہے، لو کان النبی رأى ما رأینا لمنع نساءنا کما منعت نساء بنی اسرائیل. اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے، ان کو مسجدوں میں آنے سے ایسے روکتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روکا گیا. تو آپ کی زوجہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی اب وہ زمانہ نہیں اس دور میں. تو پتہ چلا کہ زمانے کے حساب سے حکم کیا ہوا. حضرت عائشہ کی رائے یہی تھی، امام ابو حنیفہ نے بھی اسی رائے کو فالو کیا، تبھی جتنی احناف کی مسجدیں دنیا میں وہاں خواتین نہیں آتی. لیکن ہم اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی کے دور میں یا نبی کے دنیا سے جانے کے بعد گھر میں سب کچھ عورت کو مل رہا تھا، دین بھی اور حیا بھی اور پردہ بھی اور گھر میں نماز پڑھنا افضل بھی، تو کیا ضرورت تھی مسجد میں آنے کی. لیکن اب زمانہ کیا ہو گیا ہے؟ چینج. اب زمانہ یہ ہو گیا ہے کہ عورت کو مسجد میں آنے سے روکو گے تو پردہ تو دور کی بات اسلام سے بھی جائے گی وہ. اس پہ لوگ کہتے ہیں لو بھائی امام ابو حنیفہ کے دور میں عورتیں مسجد میں آنے میں فتنہ نہیں تھا، مسجد میں آنے میں فتنہ تھا اور پوری پابندیوں کے ساتھ آ رہی تھیں، یعنی خطرہ تھا کہ پابندیوں کے ساتھ نہیں آئیں گی اور فتنہ تھا، اور اب فتنہ نہیں ہے. بھائی اب زیادہ فتنہ ہے، لیکن نہ آنے میں الگ نوعیت کا اس سے بھی بڑا فتنہ ہے. اب زیادہ فتنہ یہ ہوگا مسجد میں جمعے میں عیدین میں آنے سے کیا فتنہ ہو جائے گا. کچھ ہو سکتا ہے پردے کی پابندی نہ کریں، کچھ بیٹھ کے غیبتیں کرنا شروع کر دیں، لیکن نہ آنے سے جو فتنہ ہو رہا ہے نا، خیر کی ایک جگہ تھی جہاں وہ دین کی بات سنتی، اس جگہ سے بھی آپ نے کیا کر دیا؟ محروم. تو گھر میں رہ کے وہ دین وہ باطل لوگوں کو سنیں گی. تو اس لیے مسجد سے ان کا رشتہ جوڑنا اس زمانے میں ضروری ہے. تو اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ تبلیغی جماعت، علماء صلحاء کو بھی اپنی بیویوں کو نکالنا پڑے گا تبلیغی جماعت میں. لوگ یہ سمجھتے ہیں مولانا کی بیوی تو مولانا کو فالو کر رہی ہوگی. بھائی یہ زمانہ آزادی کا ہے، کوئی کسی کو اپنا باپ نہیں مانتا. آج کل بچے باپ کو اپنا باپ نہیں مانتے. انڈیویجولزم سکھایا جا رہا ہے سوسائٹی کو، ڈراموں میں، فلموں میں. ہر شخص آزاد، میری رائے، میں جو کہوں میری مرضی. نہ باپ کی گھر میں چل رہی ہے، نہ ماں کی چل رہی ہے، نہ شوہر کی چل رہی ہے. سب انڈیویجولزم، سب اپنے اپنے. ایسے موقع پہ میرے بھائی تو خواتین کے پاس خیر کا راستہ کیا ہے؟ تبلیغ میں نکلیں، کچھ حیا آئے گی، کچھ تھوڑے بہت اگر سائیڈ ایفیکٹ ہوئے بھی، وہ سائیڈ ایفیکٹ ان سائیڈ ایفیکٹ سے کم ہے جو نہ جانے میں. نہیں یقین آتا تجربہ کر کے دیکھ لو. بیگم کو لے جاؤ کبھی سیروزے میں، دیکھو فوراً تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی. اس کی آواز بھی تمیز، آپ میں بھی تمیز پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ہمارے پیر و مرشد سر آنکھوں پر، لیکن جو چیزیں منسوس نہیں ہوتی ان میں زمانے کے حساب سے رائے میں اختلاف کیا جا سکتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے ہماری رائے یہی ہے، جمعہ اور عیدین میں خواتین کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے، اور ہم اپنی مسجد میں بنا رہے ہیں. ابھی نئی جو تعمیر ہوگی اس میں خواتین کے لیے بھی جگہ ہوگی. بیان تو سنیں آ کے سب علماء کے مسجدوں سے ہی دین اصل اوریجنل سچی مچی کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ دوسرے درجے میں. اصل کہاں ہے؟ بیٹھ کے جو بات کا اثر ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ تھوڑی ہوتا ہے. سوشل میڈیا تو آدھی بات چل رہی ہوتی ہے. ابھی دیکھو میں نے اپنی دادی کے بارے میں رپورٹ پیش کی، وہ چائے میں 3-3 4-4 چمچ ڈال کے پیا کرتی تھیں، پھر بھی ماشاءاللہ 88-90 سال تک زندہ رہی ہیں. ہم ان سے کہتے تھے دادی
چائے میں اتنا میٹھا کیوں؟ کہتے ہیں بیٹا ہم تو میٹھے کے لیے چائے پی رہے ہیں، چائے کے لیے میٹھا تھوڑی، چائے میں تھوڑی میٹھا ڈال رہے ہیں، میں تو میٹھا کھانے کا شوق ہے تو چائے میں ڈال کے پی لیتے ہیں۔ اب یہ آدھا کلپ چلایا کم بختوں نے، کیونکہ اس سے میسج یہ جا رہا ہے کہ چینی اچھی چیز ہے۔ تو میں نے آگے بتایا بھائی یہ سوچ کے چینی نہ کھانا شروع کر دینا، ہر خاتون ہماری دادی کی طرح نہیں ہوتی، نہ آپ ہمارے دادا کی طرح ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگ بعض دفعہ صحت خراب کرنے والی چیزیں کھا بھی لیتے تھے، پھر بھی 90 سال رہ لیتے تھے، کیونکہ ایک چیز صحت کے خلاف ہے، باقی ساری چیزیں وہ صحت کو طاقت دینے والی ہیں۔ ان کی جسمانی محنت بہت زیادہ تھی اور ٹینشن والی زندگی نہیں تھی، نمازیں تھی، میری دادی روزے اتنے رکھا کرتی تھیں، کوئی نفلی روزہ نہیں چھوڑتی تھیں، جو شوال کے 6 روزے اور رمضان کے، اتنی اسٹرگل۔ تو اگر وہ لوگ چائے میں چینی زیادہ ڈال بھی لیں، پھر بھی نہیں ڈالنی چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ نے زندگی دے دی۔ اور یہ بھی تو ممکن ہے اگر وہ چینی نہ کھاتی تو ہو سکتا ہے 150 سال زندہ رہ لیتی۔ کیا خیال ہے جو 90 میں گئی ہیں تو چینی کی وجہ سے گئی ہوں؟ یہ پوری بات میں نے بیان میں کی ہے، لیکن کم بختوں نے کلپ کتنا چلایا؟ آدھا کلپ چلایا۔ میں اپنی دادی کے فضائل بیان کر رہا ہوں، چینی ڈال کے پیا کرتی تھی، پھر بھی 85 سال تک زندہ رہی ہیں، بس کلپ روک دیا۔ نیچے ڈاکٹروں کی طرف سے گالیاں، اس مولوی کو دیکھو یہ چینی کو پروموٹ کر رہا ہے، اس مولوی کو دیکھو لوگوں کو کہہ رہا ہے چائے میں 3 4 چمچ چینی، یہ مولویوں سے جان چھڑاؤ، ملک ترقی کرے گا، یہ مولوی ہیں جو ترقی کی راہ میں رکاوٹیں، ان کے پاس قصے کہانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے سوشل میڈیا کا بیان۔ جو سامنے بیٹھ کے سن رہے تھے ان کو پتا تھا آگے میں نے چینی کی مخالفت کی ہے۔ ایسے تو ایسے لوگ بھی ہیں سگریٹ پی کے 90 سال زندہ رہے ہیں، تو یہ مطلب تھوڑی سگریٹ پھونکنا شروع کر دو، صحیح ہے نا؟ ایک صاحب مجھے آئے، میں نے سگریٹ اور پان گٹکے کے خلاف بیان کیا، انہوں نے کہا میرے دادا تو 85 سال کے ہیں، وہ تو سگریٹ بھی، پان بھی، گٹکا بھی اور رکشے میں اکیلے سفر کرتے ہیں۔ میں نے کہا تیرا دادا جو ہے نا اگر سگریٹ پان نہیں پیتا تو 85 میں ابھی دوسری شادی کر رہا ہوتا وہ، اور اچھی صحت ہوتی۔ سگریٹ پان گٹکا نے صحت کو بیڑا ہی غرق کرنا ہے۔ تیرے دادا میں اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب تیرے دادا نے 150 سال تک زندہ رہنا تھا، اب 90 میں نکل لے گا پتلی گلی سے وہ۔ تو سگریٹ پان گٹکے نے نقصان ہی دینا ہے۔ اب تیرے دادا پہ اثر نہیں ہو رہا تو وہ دنیا کو ہم نہیں سکھا سکتے۔ میں نے کہا ہم اور 20 لوگوں کو بتاتے ہیں جو 55 سال میں ہی نکل لیے سگریٹ کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہم نے جو اپنے دادی کی بتانا ہے تو یہ چینی کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں، یہ دادی کا کانفیڈنس لیول بولو بتانے کے لیے۔ تو پرانے زمانے میں لوگ صحت کی مخالف چیزیں استعمال کر کے بھی بہت عرصہ لے لیتے تھے، کیونکہ وہ نیچرل، چینی ایک ایسی چیز تھی نا جو نیچرل نہیں تھی۔ باقی انہوں نے جوانی میں جو خوراکیں کھائی ہوئی تھی، یہ ڈالڈے مالڈے تو جانتے بھی نہیں تھے ہوتے کیا ہیں، اور محنتیں کی ہوئی تھی، اس کے اثرات تو بڑھاپے تک رہتے ہیں۔ کل ایک صاحب نوجوان بیٹھا ہوا چاول بہت کھاتا ہے، تو مجھ سے کہہ رہا ہے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، میں تو چاول بہت کھاتا ہوں، میں تو چاول بہت کھاتا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا تیرے کو ابھی نہیں ہوگا، ابھی تو جوان ہے، جوانی میں ساری الٹی پلٹی چیزیں باڈی کیا کر رہی ہوتی ہے، اس کو وہ ہضم کر رہی ہوتی ہے۔ یہ سارے چاول نکلیں گے 40 سال کے بعد۔ یہ سارے چاول کب نکلیں گے؟ 40 سال کے بعد، کیونکہ کسی بڑے حکیم کا کہنا ہے چاول کھانے، کثرت سے چاول کھانے والا کبھی بڈھا نہیں ہوتا، کیونکہ بڑھاپے سے پہلے ہی ٹپک جاتا ہے وہ۔ چاول کا شمار حکیموں کی نظر میں، میرے ڈاکٹروں سے بھی تعلقات ہیں، حکیموں بہت پڑھا ہے میں نے حکیموں کو بھی، اور صرف پڑھا تو دور کی بات، فیس ٹو فیس بہت معلومات لی ہیں۔ ساری دنیا کے سارے حکیم اس پہ متفق ہیں، چاول کا شمار اچھی غذاؤں میں نہیں۔ کھا لو، میں نہیں کہہ رہا کب تو کھا لینے میں، ہفتے میں 2-4 دفعہ میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کاربوہائیڈریٹ ہے نا فل، کوئی منرل نہیں ہے، کوئی وائٹامن نہیں ہے، کوئی چاول کی ریسرچ پڑھو، نہ وٹامن اے ہے، نہ بی ہے، نہ سی ہے، نہ ڈی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ زنک ہے، نہ آئرن ہے، نہ پوٹاشیم ہے، نہ میگنیشیم ہے، صرف کیا ہے؟ شوگر ہے۔ کھاؤ گے طاقت آ جائے گی، ایک شوگر مل جائے گا بس، اور پھر تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاؤ گے۔ ابھی ایک اور کیا کہوں، غیبت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے۔ میرا ایک شاگرد آیا ماشاءاللہ، اتنا چوڑا، 28 سال کی عمر میں اتنا چوڑا، مجھے کہنے لگا، میں نے اس کو سمجھایا بیٹا ابھی تو 28 سال کا ماشاءاللہ اتنا ہو گیا ہے تو پرہیز کر لے۔ کہہ رہا میرے سے پرہیز نہیں ہوتا، میں روٹی چاول نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑے دنوں میں پتہ ہے کیا ہوگا، لمبائی چوڑائی برابر ہو جائے گی تمہاری۔ میں نے کہا دیکھنے میں پتہ ہی نہیں چلے گا لیٹا ہوا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا لیٹا ہوا بھی بیٹھا ہوا لگے گا، بیٹھا ہوا بھی کیا لگے گا۔ اور میں نے کہا جب تجھے دیکھتا ہوں نا ایسا لگتا ہے زمین میں گڑتا جا رہا ہے، تو ادھر سے پھیل رہا ہے۔
میں نے کہا 28 سال میں یہ حال ہے تو 40 سال میں کیا ہوگا تو 41 میں آگے تو وزن بڑھنا ہی ہے, میٹابولزم سلو ہوتا ہے تو آگے ویٹ نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اتنی غیرت کے تانے دلائے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اور ابھی شادی نہیں ہوئی. میں نے کہا کمبخت تیری شادی کیسے ہوگی؟ لڑکی والے تو پرسنالٹی, پیسے بھی دیکھتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو پرسنالٹی بھی دیکھتے ہیں نا. بولیں گے یہ کیسا دولہا ہے؟ جب دولہا کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا بیٹھا ہوا ہے کہ لیٹا ہوا ہے. سر اٹھا کے یوں کر دو تو بیٹھا ہوا لگے گا, یوں لے آؤ تو کیا لگے گا. تو بھائی جان پہ رحم کھاؤ. تو اس لیے چاول جو ہے نا, میں بات کیا کر رہا تھا, بات ہی کھوپڑی سے نکل گئی ہے. چاول کا شمار اچھی غذاؤں میں نہیں, کھا لو تھوڑی بہت مقدار میں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ فل کارب ڈائٹ ہے. تو یہ ہے وہیں. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں آپ میڈیکل سائنس کی باتیں کیوں بتاتے ہو؟ دیکھو میں اس لیے بتاتا ہوں, ڈاکٹروں ہی کی باتیں ہوتی ہیں, میری اپنی ریسرچ میں اہل نہیں ہوں اس کا. ڈاکٹروں کی ریسرچ جو پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں وہ اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ڈاکٹروں کی نہیں سنتے اور نہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یوٹیوب پہ صحیح ڈاکٹر کون ہے, غلط ڈاکٹر کون ہے. دیکھو ابھی ایک ڈاکٹر کی ویڈیو چل رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 17-16 سگریٹ ایک چائے کے کپ کے برابر ہے. 16 سگریٹ کس کے برابر ہیں؟ ایک ڈاکٹر کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, یعنی ایک چائے کا کپ ایسا جیسے 16 سگریٹ پی لی. چائے کا جو عادی ہے وہ تو یہ سن کے بے ہوش ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور ٹیلی ویژن والے ان ڈاکٹر کو بلا بھی رہے ہیں, بٹھا بھی رہے ہیں. سوشل میڈیا کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ مستند ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے. دیکھو میرا اتنا کلپ لوگ چلا دیں گے 16 سگریٹ ایک چائے کے برابر, حالانکہ میں اس پہ رد کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. ایک سگریٹ بھی ایک چائے کے برابر نہیں ہے. سگریٹ اور چائے کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. سگریٹ انتہائی نقصان دہ ہے. چائے کا نقصان اگر دن میں صرف 2 کپ پیے جائیں تو بہت کم نقصان پھر بھی ہے. یہ جو فضائل سنا رہے ہوتے ہیں نا چائے کے, یہ غلط ہیں. فضائل کچھ بھی نہیں ہے, چائے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن بہت تھوڑا نقصان ہے اگر کوئی شخص 2 کپ پیتا ہے. تھوڑا نقصان ہے. وہ نقصان کیا ہے وہ بتا. کھانے کے بعد نہ پیے, کھانے کے بعد چائے پیو گے تو کھانے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. 2 گھنٹے کا فاصلہ رکھو. سونے سے پہلے نہ پیو, نیند کا بیڑا غرق ہو جائے گا. صحیح ہے نا. اور وقفہ رکھ لو آپ. تو نقصان ہے. نقصان کیا ہے کہ ایک تو عادت ہو جاتی ہے, جس دن نہیں ملے گی کھوپڑی کام نہیں کرے گی. یہ ایڈکٹ ہونا یہ بھی تو غلط چیز ہے, لیکن اس کا حل یہ ہے کہ 3 دن تک 4 دن تک نہیں پیو گے تو دوبارہ اپنی اصل پوزیشن پہ آ جاؤ گے. کوئی بہت ایسی خطرناک عادت نہیں پڑ جاتی اس کی. 3-4 دن چھوڑ دو گے تو اپنی پرانی پوزیشن پہ آ جاؤ گے. دوسری بات, پیشاب زیادہ لاتی ہے تو باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے. دیکھو نیچرلی جب ہماری باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو باڈی پیاس کے ذریعے بتا دیتی ہے, تو وہ پانی کی کمی پوری. چائے سے جو پیشاب زیادہ ہوتا ہے تو پیاس نہیں لگتی, تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا باڈی میں پانی کی کمی ہو رہی ہے. لیکن یہ 2 کپ میں تھوڑا نقصان ہوتا ہے, اور دائیں بائیں طریقے سے وہ نقصان کی کمی بھی ہو سکتی ہے. مثلا میں چائے پیتا ہوں تو پھر مجھے پتا ہے کہ چائے سے پہلے گلاس پانی بھی پی لو, صحیح ہے نا. تو لیکن وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, 16 سگریٹ اور ایک چائے کا کپ. بتاؤ لوگ یہ سن بھائی سگریٹ زہر ہے, چائے اتنا, چائے میں نیکوٹین سگریٹ کے مقابلے میں انتہائی تھوڑی ہوتی ہے, نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو اس لیے مجھے بعض دفعہ یہ اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ ہماری جو آڈینس ہے نا وہ الگ ہے, ڈاکٹروں کو سننے والے لوگ ہیں وہ الگ. تو میں چاہتا ہوں ایک اچھی بات اگر میرے ذریعے سے پبلک تک پہنچ جائے جو ہم پہ اعتماد کرتے ہیں, اور وہ برائی چھوڑ دیں, تو کیا جا رہا ہے اس میں. صحت تو ایک نعمت ہے نا خدا کی. اس لیے میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ چاول کم کھاؤ, ٹھیک ہے نا. صبح شام چاول پھوڑے جا رہے ہیں, اس میں نقصان ہوگا. اس طرح گندم کی روٹی بولو کم کھاؤ. اچھا اس میں لوگ آج کل آ گئے ملٹی گرین آٹا, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ملٹی گرین یہ والا آٹا, صرف جو کی روٹی, جو میں سب کچھ ہے. زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو جو کی روٹی کھانے کی عادت نہیں ہے نا, اس کے جو کی روٹی ہضم نہیں ہوتی, جیسے ہمیں بھی ہضم نہیں ہوتی. تو میں نے اس کا حل یہ نکالا ہوا ہے کہ آدھی جو آدھا گندم کا آٹا چکی والا, دونوں کو مکس کر لیا, کھاؤ بیٹھ. تو نئے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ بھی کافی ہے, زیادہ نیک بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا. ڈاکٹر تو پتہ نہیں کیا کیا پرہیز کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرو, تو اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. نارمل کبیرہ گناہوں سے بچو بس, جیسے ہم دین میں کہتے ہیں کبیرہ گناہوں سے بچو, تہجد پڑھ لو تمہاری مرضی ہے. تو ایسے ہی ڈاکٹروں کی نظر میں جو کبیرہ گناہ ہیں میڈیکل سائنس کی نظر میں وہ ہے گندم کا آٹا. نمبر 2 چاول کی کثرت. نمبر 3 کوکنگ
ऑयल, नंबर 4 चीनी, नंबर 5 जो अकबरुल कबायर, अकबरुल कबायर कबीरों में भी सबसे बड़ा वो है बेकरी आइटम, ब्रेड हो गई, पेटिस और पिज़्ज़े और टोपी ड्रामे जो लगाए हुए हैं, ये 5 कबीरा गुनाह हैं, मेडिकल साइंस के कबीरे गुनाह, सही है ना। तो इन 5 चीजों को क्या करो, कुछ को तो बिल्कुल छोड़ दो और कुछ को क्या कर दो, कम। आटा चावल बिल्कुल ना छोड़ो, क्या कर दो, कम। अब खाएं क्या, सवाल पैदा होता है। जो मर्जी जायदादें खा के जो बैठा हुआ हो वो ये बातें कर रहे हैं कि हम खाएं क्या। तो बाकी जो मर्जी खाओ, अंडे खाओ, गोश्त खाओ, दालें खाओ, दाल को भिगो दो 8-10 घंटे पानी में, पानी फेंको फिर खाओ। बाकी मैं कोई हकीम डॉक्टर नहीं हूँ, कोई सवाल पूछना हो तो पूछो। तो ये बातें इसलिए बताई जाती हैं कि हमारे तवस्सुस से बहुत से लोगों तक पहुंच जाती हैं जो आम डॉक्टरों तक। बनो डॉक्टरों को सुनोगे ना यूट्यूब पे तो वो कह रहे हैं 16 सिगरेटें और 1 चाय, तो आवाम को नहीं पता होता ये फेंक रहा है, ये क्या कर रहा है। लेकिन चैनल वालों को इससे कोई गरज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मेरा सवाल कुरान के मुतालिक है। जैसे हम पढ़ते सूरह आल इमरान में 2 तरह की आयत का जिक्र किया गया है, एक है आयत मुहकमात और दूसरी है आयत मुतशाबिहात, ठीक है। अब हरूफ मुक़त्तिआत जो हैं, जो कि अलिफ लाम मीम या बहुत सारे डिफरेंट हरूफ मुक़त्तिआत हो गए, उसमें तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आयत मुतशाबिहात के अंदर आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ आयत कुरान के अंदर आती हैं जिनका कोई हमें वाज़ेह माना नहीं मिलता। जैसे कि कुरान में आयत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। अब इस आयत का मफहूम कोई कुछ बयान कर रहा होता है, कुछ बयान कर रहा होता है, डिफरेंट मफहूम हमारे पास आते रहते हैं। तो ये कौन डिसाइड करेगा, पहली बात कि ये आयत मुतशाबिहात के अंदर दाखिल होती है या नहीं होती, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि किस तरह से ये मालूम करा जाए कि ये आयत जो हैं ये आयत मुतशाबिहात के अंदर आती हैं, और अगर इस तरह की और भी आयत हैं तो आप थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें। देखो, ये जो भाई ने सवाल पूछा है कि कुरान में सूरह आल इमरान में है कि अल्लाह ने 2 तरह की आयतें नाजिल की हैं, एक मुहकमात जिनका मफहूम बिल्कुल वाज़ेह है, हलाल व हराम की आयतें, ये करो ये मत करो, अल्लाह एक है, सही है ना, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, जन्नत जहन्नम, ये मुहकमात हैं। कुरान ही कह रहा है कि कुछ आयतें ऐसी हैं जो मुतशाबिहात हैं, ला यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह, इनकी पूरी तफसीर अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। और रासिखून फिल इल्म यक़ूलून आमन्ना भी, जो इल्म में डेप्थ में गए हुए वो कहते हैं हम इस पर ईमान लाए और हमें पता है ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है, बस इससे आगे वो इसकी डेप्थ में नहीं जाते। अब सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी आयत मुतशाबे है, कौन सी मुतशाबे नहीं है। जैसे भाई ने आयत पेश की अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान क्या है, अर्श पर मुस्तवी है। अब इसकी तफसीर में तफसीलों में इतने उलमा के राय हैं, इख्तलाफात हैं, और कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है। पहली बात, हमें ये ऐसे पता चला कि ये मुतशाबिहात में से है कि अल्लाह ने दूसरे मकाम पे फरमाया लईसा का मिथलिही शैउन, अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है। जब अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है तो हम अगर कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर है और अर्श को बिल्कुल उसी तरह एक्सप्लेन करें जैसे बादशाहों का तख्त होता है और उस पर बादशाह बैठे हुए होते हैं, तो अल्लाह ने खुद कह दिया ना कि अल्लाह की मिसाल दुनिया में नहीं दी जा सकती। तो पता ये चला कि इसके लफ्जी माना तो हमें मालूम है कि अल्लाह अर्श पर है, इसकी डेप्थ में जाके हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसी को तो मुतशाबे कहते हैं। अब सवाल आपने ये किया कि इसकी तफसीर में उलमा के इतने इख्तिलाफ हैं, हम किसकी राय को माने, किसी की भी को ना माने आप, ठीक है ना, क्योंकि मुतशाबे का मतलब ही डेप्थ में जाने की इजाजत नहीं है। तो राय देने वाले देते रहें, आप उसकी डेप्थ में ना जाएं। क़यामत के दिन आपसे अल्लाह पूछे कि रहमान अर्श पर है, इसका मतलब क्या है, आप कह देना अल्लाह मैं मतलब इसलिए नहीं जानता कि तूने खुद ही तो बोला था तेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो मैं क्या मिसाल देता। तो बस मैं वही कहूंगा जो तूने हमें सिखाया है कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह अर्श पर है, मतलब मुझे मालूम नहीं। समझ आ रही है? पूछा जाएगा कहाँ है, अर्श पर है, मतलब क्या है, मुझे नहीं पता भाई, मतलब क्या है। बांदी से नबी ने पूछा अल्लाह कहाँ है, बांदी ने कहा आसमानों में, नबी ने मतलब नहीं पूछा इसका मतलब क्या है, बस कहा बस ठीक है काफ़ी है, इतना, इतनी रिपोर्ट बोलो काफ़ी है, तो मतलब नहीं हमें पता। तो अल्लाह को दुनिया पे क़यास नहीं किया जा सकता, अर्श को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। समझ में आ रही है बात? कुछ उलमा ऐसे हैं जिन्होंने इसकी तावीलात की है, जैसे हज़रत मुजाहिद जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास के शागिर्द हैं, उनसे पूछा कि कुर्सी का क्या मतलब है। बुखारी में उनका कौल है, वो कहते हैं बस जो कहते हैं ना अल्लाह की कुर्सी, तो कुर्सी से मुराद इल्म है, अल्लाह का
علم, کیونکہ آتا ہے کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض, اللہ کی جو کرسی ہے نا, تخت پہ کرسی ہوتی ہے نا جس پہ بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کی کرسی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے میں. اب بتاؤ دنیا میں کوئی کرسی ایسی ہے جو کرو میں کسی چیز کو گھیر لے؟ تو حضرت مجاہد نے کہا یہاں کرسی سے مراد کیا ہے؟ علم ہے. تو علم کو اللہ نے کرسی سے, لیکن کوئی یقینی چیز نہیں ہے یہ, تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کی کرسی ہے, وہ ہے ہمیں نہیں پتا بھائی کیا ہے. تو اصل میں ان آیتوں کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ نہ ہم سے ہمارے مینٹل لیول کے حساب سے بات کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اللہ اپنے حساب سے بات کرے تو ہمیں ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آئے, تو اللہ ہم سے ہمارے حساب سے بات کرتا ہے. کیونکہ ہم نے بادشاہوں کا, خاص طور پہ جب قرآن نازل ہوا تو بادشاہوں کا تصور یہی تھا کہ ان کا عرش ہوتا ہے اور عرش کے اوپر کرسی ہوتی ہے اور کرسی کے اوپر بادشاہ سلامت. تو اللہ نے ہمیں اپنی ذات کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہماری مینٹیلٹی کے حساب سے بات چیت کی ہے. تبھی اللہ نے کہا دائیں ہاتھ میں زمین اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے میرے, والسماوات مطویات بیمینی والارض جمیعا قبضتہ, پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی, قرآن کے الفاظ ہیں, اور ایک ہاتھ میں سارے آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے. تو یہی سمجھانے کے لیے کہ سب کچھ کس کے کنٹرول میں ہے؟ میرے. دنیا میں ہم یہی مثالیں دیتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو سب میرے انگلی میں لپیٹ دوں گا یہ سب کچھ. اب اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یوں کر کے لپیٹے ہوئے ہوں گے اور ایسے اللہ کا مکہ ہے. بھائی ہمیں نہیں اللہ کے بارے میں پتا. اور آسان مثال حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ دائیں. حالانکہ عقلی طور پر یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ دائیں اور بائیں یہ امور اضافیہ میں سے. اضافی کا مطلب, اس کو میں رائٹ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ لیفٹ ہے, لیفٹ کے مقابلے میں جو ہاتھ ہوگا وہ رائٹ کہلائے گا, رائٹ کے اپوزٹ جو ہاتھ ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ لیفٹ. تو کسی شخص کے دونوں ہاتھ رائٹ ہو ہی نہیں سکتے, لیکن دایاں ہاتھ یہ برکت کی علامت ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ دائیں ہی ہیں. صحیح ہے نا. تو پتہ چلی حدیث اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہے. دائیں کا مطلب برکت ہی ہے نا, اللہ کے دونوں, بائیں نہیں, لیفٹ نہیں ہے اللہ کے یہاں. تو یہ سب ہماری مینٹیلٹی کے حساب سے ہمیں سمجھانے کے لیے, اسی لیے اللہ نے آگے کہہ دیا کہ جو راسخ فی العلم ہے وہ ان چیزوں کی ڈیپ میں نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی, ہم ایمان لائے. تو اس پر اجمالی ایمان لانا کافی ہے. اجمالی کا مطلب ڈیٹیل میں نہیں جایا جائے گا, اور یہ کہا جائے گا اللہ نے ہم سے جو بات کی ہے ہماری مینٹیلٹی کے حساب سے. یہ متشابہات ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس میں جو علماء بحث کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن علماء کو بھی برا نہ کہنا شروع کر دینا بس, جو وہ آخرت میں اللہ. دوسرا میرا سوال ہے شہداء کی حیات کے بارے میں. قرآن میں آتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو کیونکہ ان کی حیات وہ زندہ ہیں, لیکن تمہیں نہیں پتا وہ کس جگہ پہ کیسے ہیں, ان کے حالات وغیرہ ہمیں نہیں پتا. تو اس آیت سے کچھ لوگ اپنی مختلف آراء بلڈ کرتے ہیں, اور اسی میں سے کچھ تصوف کے اندر بھی ہمیں کچھ رائے مل جاتی ہیں, اور اسی سے جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ اس سے ایک رائے اخذ کرتے ہیں کہ دیکھیں شہداء زندہ ہیں, ہمیں نہیں پتا. تو وہ کہتے ہیں سید الشہداء مولا علی ہے, ٹھیک ہے, ان سے بڑا تو کوئی شہید ہم نہیں کہہ سکتے, سید الشہداء امام حسین ہے. تو وہ اس سے یہ رائے اخذ کرتے ہیں کہ شہداء سے مطلب ان کی حیات جو ہے وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے, لیکن تمہیں نہیں پتا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو ہمارے اوپر, ہماری مدد کرنے کے اوپر, جس طرح اہل تشیع حضرات کا جو موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی ہماری مدد کر سکتے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کیا رائے دیں گے؟ اس کا ڈیٹیل دیکھو, شہید زندہ ہے, قرآن نے آگے کہہ دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تم اس کی زندگی کے بارے میں تمہیں شعور نہیں ہے. اس کا مطلب قرآن نے بریک لگا دی کہ بس میں نے کہہ دیا زندہ ہے, تمہیں شعور نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے روح کے بارے میں سوال پوچھا گیا کہ روح کیا چیز ہے, تو قرآن نے کہا اللہ کا ایک حکم ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تمہاری مینٹیلٹی سے اوپر کی چیز ہے, تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ ایک نابالغ بچے کو, چھوٹے بچے کو بولو 365 کو 4348 سے 6 دفعہ ضرب دیا جائے تو یہ جواب آئے گا, اس لیے کہ وجہ اس کی ہے, وجہ سمجھ میں آئے گی اس کے, وہ کہے گا کیا باتیں کر رہے ہو. بچے کو صرف A فار ایپل, B فار بیلون, اور C فار کیٹ, اور 4 فار استغفر اللہ کچھ بھی آپ آگے لگا لیں, ٹھیک ہے نا. تو میں جب بچہ تھا تو شاید مجھے کسی نے یہ سکھا دیا تھا جو میرے اندر فٹ ہو گیا. خیر, تو انسان کی صلاحیتیں محدود ہیں. دیکھو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, سائنسدان یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہمارا دماغ لامحدود ہے,
کتنی چیزیں اب دریافت ہو رہی ہیں جو پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھیں. بلکہ کچھ چیزیں تو اللہ نے جانوروں کو زیادہ دی ہیں. کتا جو رات کو بھونکتا ہے نا وہ نہیں کر رہا ہوتا, ہم کہتے ہیں چڑیلیں نظر آ رہی ہیں. کتے کو مجھے نہیں پتا چڑیلیں نظر آ رہی ہیں نہیں آ رہی, لیکن زمین سے کچھ ریز نکلتی ہیں جو کتا محسوس کر لیتا ہے. کتا محسوس کر لیتا ہے, وہ ہو مارنا شروع کر دیتا ہے. زلزلہ آنے سے پہلے جانور دوڑنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو ہمارا دماغ بہت محدود ہے بھائی, بہت محدود ہے. اس محدود چیز میں جتنی ڈیٹیل اللہ نے بتا دی مان لیں گے, جو نہیں بتائی وہ کس پہ چھوڑ دیں گے؟ اللہ پہ. تو اللہ نے شہیدوں کے بارے میں کہہ دیا زندہ ہیں, کیسے ہمیں معلوم نہیں ہے, لہذا یہ کہنا کہ امام حسین زندہ ہیں, مدد کرتے ہیں, حضرت علی زندہ ہیں. بھائی جب اوریجنل یہ والی دنیا والی زندگی تھی تو وہاں بیٹھ کے ہر ایک کی مدد نہیں کر سکتے تھے, تو دنیا سے جانے کے بعد کیسے کر سکتے ہیں؟ مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے. تو اب علماء نے بیان کیا ہے یہ جو شہیدوں کی زندگی ہے نا, کہ اس کا مطلب کیا ہے. علماء نے کہا ہمیں مطلب تو معلوم نہیں ہے, لیکن ہمیں اتنا پتہ قرآن و سنت سے چلتا ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو میڈیکل سائنس کہتی ہے ہمارے ہوش و حواس ختم. اسلام کہتا ہے دنیا کے لحاظ سے ختم ہوتے ہیں, لیکن ایک نئے جہان میں تم داخل ہو جاتے ہو, ایک نئے جہان میں. اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید نے دنیا کی موت کو نیند سے تشبیہ دی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ کہتے ہیں جب تم سوتے ہو اللہ تمہاری روح قبض کر لیتا ہے, مرتے ہو تو بھی روح قبض کر لیتا ہے. دونوں کی نوعیت میں فرق ہے, لیکن دونوں میں روح قبض ہوتی ہے. جب سوتے ہیں ہم تو ہماری روح قبض کا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا سے ہمارا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن کیا شعور ختم؟ ہم ایک خواب کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. ایسی ایسی دنیا میں ہم پہنچتے ہیں کہ جب کوئی ہمیں آ کے اٹھاتا ہے دل چاہتا ہے اس کو رکھ کے چماٹ مارو. وہ کمارے جنہیں کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں, 4 بیویاں خواب میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. اس کمارے کو آ کے اٹھاؤ گے وہ چماٹ مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کی روح پہ کیا گزر رہی ہے بھائی. وہ کہہ گئے تو سو رہا ہے, وہ اٹھ کے بتایا میرے 4 شادیاں بھی ہو گئی, میرے بچے بھی ہو گئے, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. کہیں گے بھائی کہاں ہوا ہے؟ تو یہیں پڑا ہوا ہے. کہے گا بھائی میں اس دنیا کے لحاظ سے اس بستر پر ہوں, لیکن عالم خواب ایک الگ جہان ہے. یعنی دماغ پہ نا احوال گزر رہے ہوتے ہیں, روح پہ احوال گزر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب تم مر جاتے ہو باڈی تمہاری ختم, لیکن تمہاری روح پہ احوال گزرنا شروع ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں میڈیکل سائنس اس بات کو نہیں مانتی. بھائی میڈیکل سائنس اس بات کا انکار بھی نہیں کرتی. میڈیکل سائنس اگر کہیں نا تجربے سے ثابت ہو گیا کہ یہ غلط ہے, پھر ہم کہیں گے سائنس اور اسلام ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے اس جہاں کا ہمیں کچھ نہیں پتا. بھائی میڈیکل سائنس یہ بھی مانتی ہے ہمیں سب کچھ نہیں پتا ہے. تو یہاں میڈیکل سائنس اور اسلام ٹکرا نہیں رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو میڈیکلی یہ ثابت نہیں ہے. بھائی میڈیکلی اگر یہ ثابت ہو سکتا ہوتا تو اسلام کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, میڈیکل سائنس سے ہی پتہ چل جاتا نا ہمیں. پھر اسلام تو پیغمبر کا کام ہے غیب کی باتیں بتانا, جو ہمارے پردوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں, لیکن ہماری عملی زندگی سے ان کا تعلق ہے. تو اس لیے موت کے بعد ایک زندگی ہے. ہمیں مردہ لگتا ہے پڑا ہوا ہے, لیکن دنیا کے لحاظ سے وہ جا چکا ہے, ایک نئی زندگی شروع ہوئی ہے. اب سمجھو بات کو, قرآن جب کہہ رہا ہے کہ زندہ ہیں تو زندگی تو اسی دنیا کو کہا جاتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ اس دنیا میں جب ہم کسی کو زندہ کہتے ہیں تو زندہ کا مطلب روح کا جسم سے کنیکشن. تو اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو برزخ میں جو اس کے ساتھ حالات گزرتے ہیں, مطلب روح کا جسم کے ساتھ کچھ نہ کچھ کنیکشن ہوتا ہے. اس کنیکشن کی ہمیں ڈیٹیل معلوم نہیں ہے, بالکل ختم نہیں ہوتا وہ کنیکشن. چاہے باڈی ختم ہو جائے, راکھ بھی بن جائے, روح کا کنیکشن رہتا ہے. یہ کنیکشن کسی کا کمزور ہوتا ہے, کسی کا زیادہ ہوتا ہے, کسی کا بہت زیادہ ہوتا ہے. کافر کا بھی کنیکشن ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کو بھی برزخ میں حیات ملتی ہے تاکہ وہ عذاب محسوس کر سکے. تو یہ سب سے زیادہ مضبوط کنیکشن پیغمبروں کا ہوتا ہے, اس کے بعد شہداء کا ہوتا ہے, اس کے بعد عام نیک لوگوں کا ہوتا ہے. جیسے جیسے درجات نیک جتنا ہوگا کنیکشن اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اب چونکہ یہ مرنے کے بعد ہوتا ہے لہذا میں اس کنیکشن کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. مرنے کے بعد بتاؤں گا
اگر اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا. لیکن اللہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کسی کو میں ریورس بولو نہیں کرتا. تو اس لیے اب ایمان بالغیب ہے. اگر پیغمبر کا دلائل سے سچا ہونا ثابت ہو جائے تو ماننا پڑے گا آپ کو, اور پیغمبر کا دلائل سے سچا ہونا 20 مقامات پر ثابت ہو چکا ہے. اور یہ صرف نبی کی بات نہیں ہے, حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا. حضرت اس پہ تو یہودی, عیسائی اور مسلمان سب متفق ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. تو سارے پیغمبروں نے کہا کہ زندگی ہے, تو مان لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ السلام علیکم. مدد نہ شہید کر سکتا ہے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. پیغمبروں سے جب دعا نہیں مانگی جا سکتی مرنے کے بعد, تو سیدنا علی اور حضرت حسین سے کیسے مانگی جا سکتی ہے؟ کوئی نہیں مدد کر سکتا. السلام علیکم. وعلیکم صاحب، السلام. ایک سوال تھا میرا. ماشاء اگر اللہ. کسی شخص کو کسی گناہ کی عادت لگ جائے اور اس حد تک لگ جائے کہ وہ چھوڑنا بھی چاہ رہا ہے لیکن اس سے چھوٹ نہیں رہا, تو کیا ایسا حل ہے کہ وہ اس سے جو ہے نا وہ گناہ چھوٹ جائے اور وہ نیکی کی طرف آ جائے؟ دیکھیں, یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے, چھوڑنا چاہتے ہیں, چھوٹ نہیں رہا. نشے کی عادت پڑ گئی ہے, یا بہت سے لڑکوں کو فحش فلموں کی عادت پڑ جاتی ہے, بہت سو کو ہینڈ پریکٹس اور یہ اس طرح کی غیر اخلاقی سرگرمیوں کی عادت پڑ جاتی ہے. کہتے ہیں ہم بار بار توبہ کرتے ہیں, ٹوٹ جاتی ہے, چھوٹ نہیں رہا. پہلا کام, چھوڑنے کی کوشش نہیں چھوڑنا. صحیح ہے نا؟ بے شک نہ چھوٹے, لیکن آپ کا کام ہے چھوڑنے کی کوشش میں لگے رہو. دیکھو, اصل کامیابی آخرت کی ہے, دنیا کی نہیں ہے. اگر آپ چھوڑنے کی کوشش میں لگے رہے اور پھر بھی نہیں چھوٹتا, کوشش میں لگے رہے, اس بات کا امکان ہے کہ اللہ آپ کو بخش دے کہ یار کوشش میں لگا ہوا تھا. تو جب بخشش ہو گئی تو اور کیا چاہیے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ مقصد تو کیا ہے؟ دیکھو, ایک ڈاکٹر کو میں نے دیکھا ٹیکسی چلا رہا ہے. میں نے کہا آپ ڈاکٹر ہو کہ ٹیکسی؟ کہہ رہے پیسہ اس میں زیادہ ہے, کلینک میں زیادہ نہیں تھا. تو کہہ رہے میں تو پڑھا اس لیے تھا کہ پیسے کماؤں, جب ادھر زیادہ مل رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کلینک کھول کے بیٹھوں میں. تو اس کا ہدف چونکہ پیسے تھا نا. ایک ڈاکٹر پرندے پال رہا ہے, مرغیاں بیچ رہا ہے, کہہ رہا ہے اس میں مجھے زیادہ پیسہ نظر آ رہا ہے. تو جب آپ کا ہدف پیسہ ہو تو جو ویژن ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا انسان, راستے بدلتا رہتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ آپ سے گناہ ہو رہا ہے, دوبارہ چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہو, دوبارہ توبہ کر رہے ہو, تو اللہ اس توبہ کو قبول کر کے گناہ معاف کر رہا ہے. اور اللہ یہ تانا نہیں دے رہا کہ کمبخت پہلے بھی گناہ کیا تھا, اب توبہ کر رہا ہے, پھر گناہ کر کے پھر تو کمبخت, تو 100 دفعہ توبہ توڑ چکا ہے. تو اللہ جب تانا نہیں دے رہا تو جنت جہنم کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں. تو آپ کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت؟ اللہ جب سزا دے گا جب آپ توبہ چھوڑ دو گے. توبہ کا مطلب یہی ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرو, اس گناہ کے لوازمات سے بچو. پھر بھی ہو گیا پھر کر لو, پھر بھی ہو گیا پھر کر لو. تو لوگوں کو تو اشکال ہوگا کہ ابھی تو بار بار کر, لیکن اللہ کو کوئی اشکال نہیں ہوگا. اللہ کہے گا تو 100 دفعہ بھی توبہ کرے گا تو میں 100ویں دفعہ بھی قبول کروں گا. موت سے پہلے بخاری مسلم کی حدیث ہے, توبہ کا ڈور اور دروازہ کیا ہے؟ کھلا ہوا ہے. تو اس لیے میرے بھائی توبہ کرتے رہو, توبہ کرتے رہو, توبہ کرتے رہو. ہو گیا پھر توبہ کرو, ہو گیا پھر توبہ کرو. اور یہ تو ہے. ہاں, اگر آپ نے کہا نا یار میرے بس کا نہیں ہے, مجھ سے نہیں چھوٹتا, بس اب سمجھ لو جہنم میں جانے کے لیے اب کیا ہو جاؤ تیار. اس کا مطلب آپ خود ہتھیار ڈال کے بیٹھ گئے ہو. تو اللہ کہتا ہے میں زبردستی نہیں تھوپتا کسی پہ ہدایت. تو ایک بزرگ تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں بار بار گناہ ہوتا ہے, پھر توبہ کرتا ہوں, پھر توبہ کرتا ہوں, کیا کروں, میں مصیبت میں پڑ گیا. انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں, آخرت میں متقین میں شمار نہ ہوا, توابین میں شمار ہو جائے گا نا, توبہ کرنے والوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ کو جیسے پرہیزگاروں سے محبت ہے, توبہ کرنے والوں سے بھی تو ہے نا. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. متطہرین کا مطلب پاک رہنے والے. تو پاک کون؟ کپڑے میلے ہوتے ہیں تو دھویا جاتا ہے نا. ایک بھائی گندا میلا اس کو نہیں کہتے, صاف ستھرا اس کو نہیں کہتے جو کبھی میلا ہی نہ ہو. صاف ستھرا اسے کہتے ہیں میلا ہو تو نہا لے, چائے گر گئی دھو لے. میرے اوپر آم بہت گرتا ہے, اللہ معاف فرمائے, ڈاکٹر میری مخالفت کریں گے, ابھی بھی میں نے 51 سال کا ہو گیا, آم میں کھاتا نہیں ہوں, میں پھوڑتا ہوں. ڈاکٹر سب منع کر رہے ہیں بہت میٹھا ہے مت کھاؤ. میں ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں آم کھائے بغیر زندہ رہنے سے بہتر ہے کھا کے مر جاؤ. یہ چونسا جو وائٹ چونسا ہے نا, اللہ معاف فرمائے, میں ترغیب نہیں دے رہا آپ کو, آدھا کلپ نہیں چلانا, اتنا میٹھا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, لیکن میں نہیں رکتا آم سے. میں جب کھاتا ہوں میرے گھر والے کہتے ہیں آم کا دشمن
अटैक। इतने चौंसा आम दुनिया में कहीं नहीं है, तो हम फोड़ते रहते हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए। सुबह को पेट वॉश हो जाता है सारा, लेकिन ये कि नहीं खाना चाहिए, इतना मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। फिर हम जॉगिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, तो ये हमसे नहीं छूटता भाई। तो खैर, क्या बात कर रहा था, बात ही दिमाग से निकल गई। आम जब आया ना तो खो गए हम आम में। अब मुफ्ती साहब एक मिनट बेटा, ये मुकम्मल होने दो। तो मेरे भाई बार बार गुनाह हो रहा है, बार बार। तो हाँ, मैं बता रहा था कि अब देखो, आम खा तो कपड़े पे भी गिरता है। अभी परसों तरसों में खा रहा था, गुठली फिसली है पूरे कपड़ों पे। तो अब ये थोड़ी कि उसी तरह लेके घूमते रहो भाई, उसको क्या करो, धो लो। चाय गिर गई, धो लो। पसीना निकल आया बहुत, नहा लो। इसी को मुतत्तहिर कहते हैं। तो अगर कोई कपड़ा बार बार मैला हो रहा है तो उसका इलाज है बार बार धोया जाए। तो अगर आप गुनाह करके बार बार मैले हो रहे हो तो इसका इलाज ये नहीं है कि अब बैठ जाओ, बार बार तौबा करो। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी गुनाह हो अपने आप को कोई सजा दो, ऐसे ही नहीं छोड़ो, खाली तौबा नहीं, सजा दो। सदक़े की सूरत में, नफिल नमाज की सूरत में, रोज़े की सूरत में। ये फ़र्ज़ कर लो, कसमें नहीं उठाओ कि अगर मैंने ये किया तो मैं, फिर वो डबल गुनाह होना शुरू हो जाएगा। बस दिल में पक्का इरादा करो कि अगर मुझसे ये गुनाह हुआ तो मैं इतने पैसे सदका करूंगा। अच्छा, लोग कहते हैं हम सदका कर रहे हैं फिर भी हो रहा है। भाई हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। पहले दिन में 5 दफा गुनाह होता था ना, जब सजा दोगे तो 4 पे आ जाओगे, सही है ना, 3 पे आ जाओगे। ये 2 काम। तीसरा काम, तबलीग में वक्त लगाओ, अल्लाह वालों की बयानात में बैठा करो। चौथा काम, दिमाग को फारिग ना रखो, मुस्बत एक्टिविटी में। जो लड़के ज़्यादातर हैंड प्रैक्टिस के आदी होते हैं, मैं कहता हूँ जिम जाओ। कुछ लड़के मिले हैं कि हम ये इसके आम की लत पड़ चुकी थी, जिम जाके हमसे ये आदत छूट गई। क्योंकि जिम जब जाता है अपनी एनर्जी को सही जगह पे खर्च करता है, फिर जब देखता है डोले शोले बन रहे हैं, फिर कहता है यार मर्दों के करने के ये काम है, सही है ना, क्यों अपनी तवानाई को गंदगी जगहों पे ज़ाया कर रहे हो। तो खुद ब खुद पॉजिटिव थिंकिंग पैदा होती है। अच्छा, ये हो गया। आखिरी बात सबसे मज़ेदार, इस तरतीब पे अगर चलोगे ना, बिल फर्ज फिर भी गुनाह नहीं छूटा, तो एक फायदा तो ये होगा कि अगर अल्लाह वैसे ही बख्श दे तो हमें क्या जा रहा है भाई। हो सकता है अल्लाह बोल दे बार कोशिश में लगा हुआ था, चल जा। तो ऐन मुमकिन है भाई, अगर हम गुनाह कर करके बार बार तौबा तौबा कर रहे हैं, अल्लाह कहेगा नालायक तूने गुनाह तो बहुत किए हैं, लेकिन अब इतना रोया है, इतनी तौबा की है, एक ठुड्डा मारे फरिश्ता बोल चल दफा यार, जा जन्नत में चल। तो अल्लाह तो बहुत बड़ा है ना, क्या ख्याल है। तो अल्लाह बख्श देगा। पहला फायदा तो ये होगा। दूसरा फायदा ये होता है कि गुनाह अगर तौबा करते रहोगे ना तो वहीं रुक जाओगे। ऐन मुमकिन है कम होना शुरू हो जाए, छूटे नहीं लेकिन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो गुनाह कम हो जाए, ये भी फायदे की बात है या नहीं है। तीसरा, कम ना भी हुआ तो अगले स्टेप की तरफ जाने से रुक जाओगे। वरना जो तौबा नहीं करते ना, वो जब गुनाह करते हैं तो आगे बढ़ते